نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے پایہ لطف اور احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق کے ساتھ فہم شریعت کورس کی علمی فکری تربیتی نشستوں کے اندر ہمیں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس فہم شریعت کورس کو ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے نجات کا کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ جیسا کہ آپ میڈیا کے ذریعے آج کی کلاس اور آج کے پیریڈ کا موضوع سماعت فرما چکے ہیں، اختیارات مصطفیٰ۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا فہم شریعت کورس کا اختیارات مصطفیٰ۔ اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ سماعت فرما لے کہ ہم ہر اس عقیدے کی دلیل اور اس کے ریفرنسز دینے کے پابند ہیں جو ہمارے اکابرین نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے مقام اور مراتب کے حوالے سے ہمیں عقیدے عطا فرمائے۔ اور جس طرح ہمارے بزرگوں سے اور ہمارے اکابرین سے جو عقائد ہمیں ملے وہ عقائد صحابہ کرام کے عقائد ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، اور آج کی ہماری کلاس کا جو موضوع ہے وہ ہے اختیارات مصطفیٰ۔ اس عقیدے کے حوالے سے بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر شے کا حقیقی مالک و مختار ہے۔ اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم اپنے عقیدے کے پابند ہیں۔ اگر کوئی اہل سنت کا نام لے کر جہالت کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہمارا اس کے دعوے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مسلک کا جو تعلق ہوتا ہے وہ علماء کے ساتھ ہوتا ہے، جہلاء کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جاہل سنی ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے جس میں شرک کی بو آتی ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مسلک ہمیشہ علماء سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جو علماء نے ہمیں عقائد دیے اس عقیدے کو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے کہ ہر شے کا حقیقی مالک و مختار اللہ ہے، اور اس نے اپنی عطائے خاص اور فضل عظیم سے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا ہے، اپنی عطائے خاص اور فضل عظیم کے ساتھ۔ یہ نقطہ قابل ذکر اور یہ جملہ قابل ذکر بھی ہے اور قابل توجہ بھی ہے۔ حقیقی مالک و مختار کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ حقیقی مالک و مختار اللہ کی ذات ہے، لیکن اس نے اپنی عطائے خاص اور فضل عظیم سے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کونین کا حاکم اور ساری خدائی کا والی اور مختار بنا دیا۔ کونین کا حاکم اور ساری خدائی کا مالک اور مختار بنا دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی مخلوق بھی کسی ایک ذرے کی بھی مالک نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی ایک مخلوق بھی کسی ذرے کی مالک نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں اور اللہ کی ذات کے نائب ہیں، اور اسی مفہوم کو یعنی اللہ کے خلیفہ اعظم اور اللہ کی ذات کے نائب کا عقیدہ رکھتے ہوئے اسی مفہوم کو ہم مختار کل کا نام دیتے ہیں۔ اسی مفہوم کو ہم مختار کل کا نام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خدائی کے، کونین کے اختیار عطا فرما دیے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اہل سنت کا عقیدہ۔ اب اس حوالے سے آگے ہم نے قرآن مجید کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں کتنی آیات بینات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو بیان فرمایا ہے۔ اب ان دلائل سے پہلے ایک قرآن پاک کا اصول میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس اصول کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ قیامت تک آپ کے عقیدے میں کوئی شرک داخل نہیں ہو سکے۔ قرآن پاک کا اصول یہ ہے کہ قرآن پاک جب کوئی بات کہہ دے یا اس کا رسول کوئی بات کہہ دے، اللہ کا رسول یا اللہ کوئی بات فرما دے، اس کے بعد بندے کی کوئی عقل اور بندے کا فہم اور بندے کی اپنی سوچ، اپنی طبیعت، اپنے احساسات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جب کوئی بات اللہ فرما دے یا اس کا رسول فرما دے تو بندے کی کوئی اپنی پھر علم کی، اسٹڈی کی، مطالعے کی، سند کی کوئی حیثیت نہیں رہتی جب اللہ اس کا رسول فرما دے۔ اور یہ ایمان کی اصل ہے، کیونکہ یہ ایک تعلیم یافتہ دور ہے جسے ہم بڑا عروج اور ترقی یافتہ دور کہہ رہے ہیں کہ انسان نے بڑی ترقی کی ہے، اوج ثریا پر پہنچ گیا ہے، اس انسان نے بڑا علم حاصل کیا ہے۔ اور یہ افسوس سے کہہ رہا ہوں، میں بڑے دکھ دل سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا ہم نے مادی اور علمی سندی ترقی کی ہے اتنا ہم نے اپنے ایمان کا نقصان بھی کیا۔ مذہب کا نہیں علم تھا، دین کا مطالعہ نہیں تھا، قرآن کے اصولوں کا پتہ نہیں تھا، ایمان کے اصول کا پتہ نہیں تھا، احادیث کی قسموں کا پتہ نہیں تھا۔ اس لیے آج ہم تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں، اور نوجوانوں کے دلوں کے اندر وہ ادب، وہ حیا، وہ غیرت جو مسلمانوں کے نوجوانوں کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن کے اصول کو نہیں سمجھ سکے۔ آج نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، پڑھے لکھے طبقے کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ بھئی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے اتنی اسٹڈی کی، اتنا مطالعہ کیا، اتنی تعلیم حاصل کی، تو جو بات بھی ہو تو اسے آپ عقل سے پرکھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ میں آئے تو مانیں۔ آنکھیں بند کر کے علماء کے پیچھے کیوں لگ رہے ہیں آپ؟ آنکھیں بند کر کے آپ کوئی بات آپ کو کہتا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ جملہ ایک نوجوان تعلیم یافتہ کو بولا جاتا ہے اسے گمراہ کرنے کے لیے، تاکہ اس کے ایمان کو ضائع کر سکیں۔ میری بات ایک یاد رکھیں کہ کوئی عمل بندے کا ایسا نہیں ہے، کوئی گناہ، برا عمل جو بندے کے نیک اعمال کو ضائع کر۔ نیک اعمال کو کوئی گناہ بھی ضائع نہیں کرتا، یہ میری بات یاد رکھیں۔ نیک عمل علیحدہ لکھے جاتے ہیں اور گناہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن دو ترازو ہوں گے، دو پلڑے ہوں گے ترازو کے۔ ایک پلڑے میں اعمال رکھے جائیں گے، نیک اعمال، اور دوسرے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، وزن کیا جائے گا۔ یعنی کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو آپ کے نیک عمل کو ضائع کر دے۔ بعض اوقات لوگ نیک عمل چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو گئی،
کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اپنا وہ نیک عمل چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. انسان خطا کا پتلا ہے. کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے. نیکی کرتے کرتے کوئی تو نیکی اللہ کو پسند آئے گی، وہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کوئی گناہ بندے کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا. صرف ایک گناہ ہے جو بندے کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. وہ قرآن مجید میں جس طرح سورہ حجرات میں آتا ہے، فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم سے کوئی اللہ کے نبی کی بارگاہ کی بے ادبی ہو گئی، اگر کوئی گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، تو فرمائے یہ بے ادبی نبی کی بارگاہ کی ایسا بدترین گناہ ہے، ایسا سنگین جرم ہے کہ تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. تو اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہر وہ بات جو اللہ اس کے رسول سے منسوب ہو وہاں علم کو سامنے رکھ کے نہ پرکھیں، اپنی اسٹڈی کو سامنے رکھ کے نہ پرکھیں. اللہ اس کا رسول جو چیز فرما دیں، چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، چاہے اس کی طبیعت اس کو طبیعت گوارا کرے یا نہ کرے، تو حق وہی ہوتا ہے جو اللہ فرما دے یا اس کا رسول فرما دے. تو اس لیے یہ ایک اصول میں نے آپ کو بتانا تھا. اس کے سامنے میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی اصول کے تحت. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے شہید کو زندہ فرمایا، شہید کو زندہ فرمایا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الْأَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ شہید زندہ ہے اس کو مردہ نہ کہو. قرآن نے شہید کو زندہ کہا. اب قرآن نے کہہ دیا کہ شہید زندہ ہے. اب شہید کہتے کسے ہیں؟ میں آپ کے سامنے تعریف کرتا ہوں. اس تعریف کو آپ نے سننا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ تعریف غلط ہے یا درست ہے. شہید وہ ہوتا ہے جو میدان کارزار میں ہتھیار لے کر جائے اور جنگ شروع کر دے، جنگ لڑتے لڑتے تھک جائے، زخم نہ لگے، زندہ جاوید صحیح سلامت واپس آ جائے، اس کو شہید کہتے ہیں. یہ تعریف صحیح ہے یا غلط؟ غلط تعریف ہے. شہید اس کو کہتے ہیں جو میدان کارزار میں جائے، لڑتے لڑتے زخمی ہو جائے، خون نکل جائے، سر دھڑ سے جدا ہو جائے، باڈی ڈیڈ ہو جائے، اب وہ نہ چل سکیں، نہ پھر سکیں، نہ کھا سکیں، نہ پی سکیں، نہ سن سکیں، نہ جواب دے سکیں، اس کو کہتے ہیں شہید. یہ صحیح تعریف کی میں نے کہ جو میدان کارزار میں جائے، سر دھڑ سے جدا ہو جائے، باڈی ڈیڈ ہو جائے، خون نکل جائے، اس کو کہتے ہیں شہید. یہ ہے اس کی صحیح تعریف شہید کی. اب آپ نے دیکھا کہ آنکھ کے سامنے اس کا سر دھڑ سے جدا ہوا، آپ نے دیکھا، آپ کے مشاہدے میں کیا آیا کہ زخمی ہو گیا تھا، اس کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا تھا، جسم سے جدا ہو گیا تھا، خون نکل گیا، باڈی ڈیڈ ہو گئی، اب وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا. آنکھ کے مشاہدے نے دیکھا کہ وہ مر گیا. لیکن قرآن نے اس کے برعکس کہہ دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ اے لوگو، یہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا ہے، جس کو تمہاری آنکھ نے دیکھا کہ یہ مر گیا ہے، سر دھڑ سے جدا ہو چکا ہے، باڈی ڈیڈ ہو گئی ہے، اب یہ چل پھر نہیں سکتا، کھا پی نہیں سکتا، تمہیں جواب نہیں دے سکتا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ کچھ اور ہے، ہمارا حکم اس کے برعکس ہے کہ میں رب کہتا ہوں کہ یہ زندہ ہے. اب ایمان سے بتائیں، آنکھ کے مشاہدے نے کیا دیکھا کہ وہ مر گیا، قرآن نے کیا کہا؟ وہ زندہ ہے. اب ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اپنے آنکھ کے مشاہدے کو ٹھکرا دیں، قرآن کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیں. تو یہ ایمان ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کوئی چیز کا حکم دے دیں، چاہے بندے کی عقل میں آئے یا نہ آئے، اس کی طبیعت مانے یا نہ مانے، اس کے احساسات میں کوئی محسوس چیز ہو یا نہ ہو، یہ تو عقل کی بات ہے نا. قرآن نے تو آگے اگلی بات کر دی کہ آنکھ کے مشاہدے نے بھی قرآن کے برعکس دیکھ لیا. تمہاری آنکھ کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، قرآن سچ کہتا ہے.
آنکھ کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، قرآن غلط نہیں کہہ سکتا. تو لہٰذا قرآن نے اس کو زندہ کہا جس کو آنکھ نے دیکھا کہ مر گیا. اب ایک مثال اور دیکھ لیں، سورہ روم کی آخری آیات بینات میں سے ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، کہ اے حبیب ان مردوں کو نہ پکاریں، یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. اور یہ جو گنگے ہیں ان کو نہ پکاریں، یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے. کون مردے، کون گنگے جن کو قرآن نے مردہ اور گنگا کہا، وہ ہیں کون؟ قرآن کہتا اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، فرمایا حبیب یہ جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں کافر، جب آپ ان کو بلاتے ہیں، یہ کیونکہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں، یہ آپ کی بات پر لبیک نہیں کہتے، بلکہ آپ کی بات سن کر آپ کے بلانے پر، جب آپ کے بلانے کی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، یہ پیٹھ دے کر بھاگ جاتے ہیں. یہ پیٹھ دے کر بھاگتے ہیں تو یہ مردے ہیں. جو پیٹھ دے کر بھاگنے والے تھے، قرآن نے انہیں کیا کہا؟ بولے میرے ساتھ، قرآن نے انہیں کہا مردہ، حالانکہ وہ زندہ تھے. اب بدنصیبی دیکھیں، بدقسمتی دیکھیں، یہ ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والوں نے اس آیت کو اللہ کے رسول پر اور ان بزرگوں پر یہ آیت چسپیاں کر دی کہ دیکھیں جی مردے نہیں سنتے، قبروں پہ کیا کرنے جاتے ہو. جب مردے سنتے نہیں، قرآن نے کہہ دیا ان نادانوں کو یہ نہیں علم کہ یہ آیت کریمہ تو مردوں کے بارے میں نازل ہی نہیں ہوئی. یہ آیت کریمہ چیچا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہہ دیں، یار اللہ کے محبوب بندوں کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کے رسول کے بارے میں یا اللہ کے اولیاء اللہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی. حالانکہ قرآن پاک میں واضح طور پر کہا اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب یہ پیٹھ دے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں تو یہ مردے ہیں. تو قرآن نے ان کو مردہ کہا، ان کافروں کو جس کو حضور بلاتے، بھئی آؤ میری بات تو سنو، یہ اخلاقی فرض ہے آپ کا، مانو یا نہ مانو، ایمان لے آؤ یا نہ لے آؤ، اس کا میں مکلف نہیں ہوں. میں مکلف ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچانے کا. کم از کم میری بات تو سنو نا، یہ اخلاقی فرض ہے تمہارا، میری بات تو سن لو. ہدایت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ دے تمہیں یا نہ دے، میری بات تو کم از کم سن لو. جب کافروں کو حضور بلاتے، وہ کافر دیکھ چکے تھے بھئی یہ بات سننے کے لیے ابو بکر بھی گیا تھا لیکن وہ واپس نہیں آیا، یہی بات سننے کے لیے عثمان غنی بھی گیا تھا، وہ واپس نہیں آیا، یہی بات سننے کے لیے بلال بھی گیا تھا، لیکن ہمارا غلام ہو کے جا کے بھک مصطفیٰ کے قدموں میں گیا. یہ بات سننے کے لیے عمر فاروق کو ہم نے یہ بات ختم کرنے کے لیے، اس آواز کو دبانے کے لیے ہم نے فاروق اعظم کو تلوار دے کر بھیجا. جو سر لینے گیا تھا وہ غلامی کا توق گلے میں ڈال کے آ گیا. جو بھی گیا اس کی بات سننے کے لیے واپس تو نہیں آیا. تو انہوں نے پھر یہ ایک فیصلہ کیا، آج کے بعد ہم بات بھی نہیں سنیں گے. کافروں کا یہ فیصلہ تھا، یہ مرنے والے کافروں کا یہ فیصلہ نہیں تھا. وہ زندہ کافر جو حضور کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، آنکھ کے مشاہدے میں تو وہ زندہ تھے. آنکھ کے مشاہدے میں آنکھ دیکھ رہی ہیں، وہ چل بھی رہے ہیں، پھر بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. حضور کی بات کو سنتے ہیں، سن کر پیٹھ دے کر بھاگتے تھے نا. جب سن کر پیٹھ دے کر بھاگتے تھے تو وہ زندہ تھے نا، آنکھ کے مشاہدے میں وہ زندہ تھے. اب قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، حبیب یہ جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، یہ مردہ ہیں، آپ ان کو یہ بات نہیں سنا سکتے، یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. قرآن نے ان کافروں کو مردہ کہا جو بظاہراً آنکھ کے مشاہدہ میں زندہ تھے، لیکن قرآن نے کہا مردہ. تو اب ان دو مثالوں کو اگر سامنے رکھیں تو فیصلہ کیا ہوگا؟ تو پتہ چلا کہ مسلمان اگر میدان کارزار میں ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے، جسم کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں،
وہ مر کر بھی زندہ ہیں۔ کافر چاہے زندہ ہو، بات کو بھی سنتا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو، کھاتا بھی ہو، پیتا بھی ہو، چلتا بھی ہو، پھرتا بھی ہو، لیکن کافر ہیں، قرآن نے انہیں مردہ کہا۔ کافر زندہ ہو کر بھی مردہ اور شہید مر کر بھی زندہ۔ اسی اصول کو اگر سامنے رکھیں تو اب قرآن پاک نے جو کہہ دیا ہے وہ حق اور سچ ہیں۔ قرآن کے سامنے بندے کی عقل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ بندہ قرآن کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ اعتراض کر بیٹھتا ہے، جی مجھے سمجھائیں، میری عقل نہیں مانتی، جب تک میں نہیں سمجھوں گا، میں پڑھا لکھا ہوں، میں بات کو سمجھوں گا تو تب مانوں گا۔ بھئی بات اگر اپنی ذات کی ہو، میری ذات کی ہو، آپ کی ذات کی ہو، وہاں عقل استعمال کریں۔ جب بات آ جائے اللہ کی، جب بات آ جائے اس کے رسول کی، پھر عقل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، پھر آنکھ کے مشاہدے کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ اصول آپ کو میں نے یاد کرانا تھا۔ اب یہ اصول جب یاد کر لیا ہے تو اب قرآن پاک کے اس اختیار مصطفیٰ کی طرف آتے ہیں۔ قرآن نے مصطفیٰ کے اختیار کو کس طرح بیان فرمایا، حضور کے اختیار کو کس طرح بیان فرمایا۔ دیکھیں، یہ تو کافی ساری آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن ایک آیت میں بھی کہہ دے کہ حضور کا اختیار ہے تو ایک آیت کے بعد مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ وہ اپنا سر قرآن کے سامنے جھکا دے۔ بس بھئی اتنی آیات آنی چاہیے مسلمان کے لیے، صرف اللہ کے فرمان اور اللہ کے رسول کا فرمان ہی کافی ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے ایک حکم بھی کافی ہوتا ہے، ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے۔ ایک آیت آ جائے بس وہاں مسلمان اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات کتنے عطا فرمائے؟ ہمارا ایمان ہے۔ پھر میں دہرانا چاہتا ہوں، اس عقیدے کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس عقیدے کے تحت ہم اپنے دلائل، اپنے ریفرنسز جو ہوتے ہیں وہ دینے کے پابند ہیں۔ وہ ہمارا جو عقیدہ ہوگا، اس عقیدے کے برعکس اگر کوئی جاہل عقیدہ اپنے طور پر کوئی پیش کرتا ہے تو مسلک کا تعلق علماء سے ہوتا ہے، جہلاء سے نہیں ہوتا۔ ہم کسی جاہل کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنے مسلک کے اکابرین اور علماء کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا مالک اللہ اکیلا ہے، مالک و مختار ہے، حقیقی مالک و مختار اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس نے اپنی عطا خاص اور اپنے فضل عظیم سے اللہ نے کونین کا مالک و مختار اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیفہ اعظم اور نائب اعظم بنایا ہے، اور جو اللہ کا خلیفہ اعظم ہے، نائب اعظم ہے، تو خود اندازہ کریں اس کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات بینات چند سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس میں دیکھیں اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے اختیارات عطا فرمائے۔ سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا کہ جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، جو کچھ میرا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ یعنی دینے کا اختیار بھی مصطفیٰ کو اللہ نے دیا، روکنے کا اختیار بھی اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، فرمایا کوئی مومن مرد اور کوئی مومن عورت جب اللہ اس کا رسول اس کے حق میں فیصلہ فرما دیں تو اپنی ذات پر وہ کوئی حق نہیں رکھتے، اپنی ذات پر وہ کوئی حق اللہ رسول کے فیصلے کے مقابلے میں نہیں رکھتے جب ان کے بارے میں اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت زید
بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا کہ جاؤ حضرت سیدہ زینب بنت جہش جو قریشی خاندان کی تھی، فرمایا ان کو جا کے پیغام دو کہ وہ آپ کے ساتھ نکاح کر لے، حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ، کیونکہ حضرت زید بن حارثہ غلام تھے، حبشہ سے آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت زید بن حارثہ جب گئے پیغام دینے کے لیے، تو وہ کیونکہ قریشیہ خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں قریشی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، تو لہٰذا میں ایک غلام کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب رسول کے فیصلے کو انہوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت کریمہ بھیج دی، سورہ احزاب۔ فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا۔ اب اللہ کا انداز تکلم ذرا غور سے سماعت کرو۔ فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمن، فرمایا کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے، اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے۔ دیکھیں فیصلہ نکاح کا کیا تھا حضور کی ذات، کہ نکاح کا فیصلہ کس نے کیا؟ حضور نے کیا۔ فرمایا کہ زینب تو نکاح کر لے حضرت زید سے۔ تو جب رسول نے فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ جب سیدہ زینب نے نہ مانا تو اللہ نے اس فیصلے کو بیان کس انداز میں کیا؟ فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ، جس کا فیصلہ اللہ کر دے یا اس کا رسول کر دے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو یہ باور کرا دیا، فرمایا جو رسول نے فیصلہ کر دیا ہے در حقیقت وہی اللہ کا فیصلہ، رسول کا فیصلہ ہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے آگے اگر چلیں سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ فرمایا ان کے لیے میرا نبی میرا رسول طیب چیزوں کو حلال فرماتا ہے اور خبائث خبیث چیزوں کو حرام فرماتا ہے۔ حلت اور حرمت یعنی حلال کرنا حرام کرنے کی نسبت بھی اللہ نے اپنے محبوب کی طرف فرما دی، یعنی حلت کا مالک بھی مصطفیٰ کو بنا دیا، حرمت کا مالک بھی مصطفیٰ کو بنا دیا۔ اب کوئی کہیں تو یہ تو شرک ہے، تو بھی شرک تو تب ہوگا جب ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول اپنی ذاتی طور پر یہ طاقت رکھتے ہیں حلت حرمت کی۔ میں نے پہلے عرض کیا اللہ حقیقی مالک و مختار اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنی عطا خاص فضل عظیم کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو کونین کا مختار و کل بنا دیا ہے۔ تو فرمایا حرام بھی چیزیں کرتا ہے میرا نبی اور حلال بھی کرتا ہے۔ حلت اور حرمت کا اختیار بھی اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اگر سورہ توبہ کی 29 نمبر آیت کو دیکھیں تو اس میں اللہ رب العزت فرمایا قاتل الذین، محبوب ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو، اے ایمان والو ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے اور آخرت پر ایمان نہیں لائے، فرمایا ان کے خلاف جہاد کرو، قتال کرو، اور پھر ان کے خلاف بھی قتال کرو۔ کون؟ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جو چیزیں اللہ نے حرام کی، جو چیزیں رسول نے حرام کی اور یہ ان کو حرام نہیں مانتے، یہ ان کو حرام، اللہ رسول کی حرام کردہ چیزوں کو یہ حرام نہیں مانتے، ان کے خلاف بھی آپ جہاد کریں۔ یعنی یہاں بھی حرمت کی اللہ نے نسبت اپنی طرف بھی کی اور اپنی عطا خاص سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی فرما دی۔ تو معلوم ہوا اللہ بھی حرام فرماتا ہے اور اللہ کی عطا خاص کے ساتھ رسول بھی چیزیں حرام فرماتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا ان کے لیے کیا یہ بہتر تھا کہ وہ راضی ہو جاتے جو کچھ انہیں اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے عطا فرمایا، جو کچھ انہیں اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے عطا فرمایا۔
یعنی عطا کرنے کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف بھی کی، حقیقی طور پر عطا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ کی عطا خاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن نے عطا کرنے کی نسبت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا نَقَبُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ منافقین کے بارے میں آیا۔ فرمائے اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں انہیں کوئی چیز ناپسند نہیں تھی سوائے اس کے اسلام میں کوئی چیز انہیں ناپسند نہیں آئی، اور رسول کے عمل میں سوائے اس کے کیا انہوں نے ناپسند کیا؟ فرمایا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، ان کو ناپسند یہ تھا کہ انہیں اللہ نے غنی کر دیا اور اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ اللہ نے غنی کر دیا، اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ فرمایا کہ یہ چیز ان کو ناپسند آ گئی، ان کے دلوں میں کجی آ گئی کہ اللہ نے کیوں غنی کر دیا اور رسول نے کیوں غنی کر دیا۔ تو رسول جو غنی فرماتے ہیں، دل میں یہ بغض اور حسد رکھنا کہ رسول نے کیوں غنی کر دیا، رسول کی غنی کرنے کی جو طاقت ہے، رسول کے غنی کرنے کی جو اختیار ہے، جس کے دل میں اس کے خلاف بغض آئے گا، قرآن کی نگاہ میں وہ منافق۔ یہ منافقین کو اللہ رب العزت نے فرمایا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، محبوب آپ یاد کریں جب آپ کہہ رہے تھے ان لوگوں سے کہ انعم اللہ علیہ، کہ جن پر اللہ نے بھی انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جن پر آپ نے بھی انعام فرمایا، جن پر اللہ نے بھی انعام کیا، جن پر آپ نے بھی انعام فرمایا۔ آپ دیکھتے چلے ہیں قرآن پاک کی آیات بینات کو، تو اللہ رسول نے جہاں اپنی حقیقی عطا کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عطا خاص کے ساتھ محبوب کی عطا کا بھی ذکر فرمایا۔ جہاں اللہ غنی فرماتا ہے، اللہ کی عطا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غنی فرماتے ہیں۔ یہ اختیار مصطفیٰ کے حوالے سے چند آیات آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اس کو علماء نے حضور کے اختیار کو بیان کرنے کے لیے 3 قسم کے اختیار علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ 3 قسم کے اختیار بیان کیے ہیں کہ اللہ نے 3 قسم کے اختیار اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تشریحی جیسے حل کی ہے، تشریحی اختیار، یعنی کسی حکم کی وضاحت اور تشریح اور تفصیل کرنے کا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ کوئی ایک قرآن نے مجمل حکم دے دیا، اجمالی حکم دے دیا، اس میں تفصیل نہیں تھی، اس میں تشریح نہیں تھی، وضاحت نہیں تھی، تو اس کی وضاحت کرنے کا اختیار اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ایک دوسرے نمبر پہ ہے تشریعی عین کے ساتھ، یعنی شریعت میں قانون سازی کرنے کا اختیار، شریعت کا قانون بنانے کا اختیار بھی اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے تکوینی اختیار، اور یہ بڑا توجہ طلب امر ہے، تکوینی اختیار، اور اس میں بڑے بڑے لوگ دہل جاتے ہیں پڑھے لکھے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تکوینی اختیار بھی اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وہ تکوینی اختیار کیا ہے؟ تکوینی یعنی اللہ رب العزت کی یہ ایک خاص، اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کسی چیز کا اگر ارادہ فرما لے تو صرف کن کہہ دیتا ہے، اور کن کے ساتھ وہ چیز بن جاتی ہے، ہو جاتی ہے، اور اس کا مالک، حقیقی مالک و مختار اللہ کی ذات ہے۔ لیکن یہ اختیار بھی اللہ نے اپنی عطا خاص اور اپنی عظیم فضل سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ یہ اختیار بھی، تکوینی اختیار بھی اللہ نے اسباب و وسائل سے ماورا ہو کر
اللہ نے یہ اختیار بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آج پہلا اور دوسرے نمبر پہ اختیار پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر اگلے کلاس میں رکھ دیں گے۔ تکوینی اختیار، تشریحی اختیار۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب درجنوں آیات ہیں قرآن پاک میں جس میں اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا، نماز قائم کرو۔ درجنوں آیات ہیں جس میں اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، لیکن 6666 آیات کے مجموعے کے اندر ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا۔ آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، قرآن آگے چلا جاتا ہے حکم دے کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ نماز تو قائم کرے، کیسے قائم کرے؟ جب یہ حکم نازل ہوا نا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب صحابہ تھے، صحابہ کے دل میں تو فوراً ایک حضور نے اس نہج پہ تربیت کر دی تھی کہ جب بھی کوئی حکم آ جائے ایک قدم بھی نہ اٹھائیں، پہلے اس حکم کی تابع داری کریں، اس کی اطاعت کریں۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جوتی اتار رہے تھے، وہی جوتی کی جگہ پہ بیٹھے۔ صحابہ نے کیا اندر آ جاؤ، آپ نے فرمایا نہیں، مصطفیٰ کی آواز میرے کان میں آ گئی ہے۔ اہل ایمان کی عادت ہے، ایمان والوں کی عادت ہوتی ہے جب اللہ کا حکم سن لیں، اس کے رسول کا حکم سن لیں، وہ فوراً چاہتے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کی اطاعت کریں، اس کی تابع داری کریں۔ تو اب نماز کا حکم آ گیا، صحابہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، نماز کا حکم آ گیا، نماز قائم کریں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آقا نماز کا حکم آ گیا ہے، اب نماز کا طریقہ نہیں آیا قرآن میں، کیسے ادا کریں؟ حضور نے فرمایا انا بین اظہرکم، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، میں تمہارے اندر موجود ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو، جس طرح میں پڑھوں اسی طرح تم نماز پڑھو، جس طرح میں پڑھوں اسی طرح تم نماز پڑھو۔ فرمایا مجھے دیکھتے چلے جاؤ، جس طرح میں قیام کروں اس طرح تم قیام کرو۔ اب نماز کیا ہے؟ ادائے مصطفیٰ کا نام نماز، ادائے مصطفیٰ کا نام بندگی ہے۔ صبح کی نماز کوئی 4 رکعت فرض کی نیت کرے ہو جائے گی، حالانکہ اللہ کی بندگی میں اضافہ کر رہا ہے، رکوع میں اضافہ ہے، قیام میں اضافہ ہے، حمد و ثنا میں اضافہ ہے، سجدے میں اضافہ ہے، تسبیحات میں اضافہ ہے، لیکن نہیں ہوگی کیونکہ رسول کی سیرت تھی 2 رکعت، تو اس لیے اللہ پاک اپنے محبوب کی ادا کو قبول فرماتا ہے کہ جو میری رسول کی اطاعت کرے گا، اس ادا کے مطابق ادا کرے گا تو اس کی نماز قبول کروں۔ تو نماز کا حکم آیا، لیکن اللہ نے فرمایا نماز کا حکم میں نے دے دیا ہے، اب کیسے ادا کرنی ہے یہ تمہیں مصطفیٰ کو دیکھنا پڑے گا، یہ در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم آ گیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، پورے قرآن میں اٹھا کر دیکھیں نصاب کیا ہوگا، ہیں جی، اس کی قسمیں کتنی ہیں، چاندی کا نصاب کیا ہوگا، سونے کا نصاب کیا ہوگا، مالیت کا نصاب کیا ہوگا، جانوروں کا نصاب کیا ہوگا، اس کا حکم قرآن سے نہیں ملتا، اس کی تفسیر میرے مصطفیٰ نے کر دی، اس کی تشریح میرے مصطفیٰ نے کر دی، حکم رب نے دیا اور اس کی تشریح کا اختیار اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سارے آپ عبادات دیکھ لیں تو عبادات میں اللہ نے حکم تو دیا ہے لیکن اللہ نے اس کی تشریح نہیں فرمائی، تشریح سیرت مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ اور اس کا اگلا اختیار جو ہے وہ ہے تشریعی اختیار، قانون سازی کرنے کا اختیار۔ قانون سازی کرنے کا اختیار اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یحل لہم الطیبات، فرمایا کہ میرا رسول حلال بھی کرتا ہے، میرا رسول حرام بھی کرتا ہے۔ حلت اور حرمت کی نسبت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرما دی، تو فرمایا حلال کرنے کا اختیار بھی مصطفیٰ کے پاس ہے، کوئی چیز مصطفیٰ حلال کر دے وہ حلال ہے، کوئی چیز حضور حرام کر دیں وہ حرام ہے۔ اسی طرح اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بھی اختیار عطا فرمایا ہے، اگر قرآن کا کوئی اصول چل رہا ہے، اس عام اصول ہے، جس طرح قرآن کا یہ اصول ہے مثنی و ثلاثہ و رباع، 4 نکاح صاحب استطاعت اہل ایمان بندہ کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے،
4 شادیاں کرنے کا حق اللہ نے ہر استطاعت والے، ہر صاحب استطاعت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. یہ عام اصول ہے اللہ کا. اگر اللہ کے ایک عام اصول کے خلاف برعکس حضور کوئی مستثنا کر دیں کسی مسلمان کو کہ اس قانون سے فلاں مسلمان مستثنا ہے، یہ بھی اختیار اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا. یہ بھی اختیار اللہ نے، محبوب ایک قانون ہم نے بنا دیا ہے، آپ جس کو چاہیں اس قانون سے مستثنا کر دیں. حبیب آپ اختیار رکھتے ہیں، اور یہی عقیدہ ہمارے اہل سنت کے امام نے ہمیں عطا فرمایا. میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ ہو مالک کے حبیب، محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا. قرآن کہتا نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فرمایا عورتوں میں سے جو بھی تمہیں پسند آئے اس سے شادی کرو، 2 3 4. وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک کافی ہے. تو قرآن نے 4 شادیوں کا حق مومن کو دیا ہے، صاحب استطاعت کو. لیکن اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار کیا ہے. حضور نے سیدنا مولا کائنات کو بلایا، حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فرمایا علی، حضرت مولا کائنات نہ شادی کرنا چاہتے تھے، رشتہ دار مل کر حضرت علی المرتضیٰ کی شادی کرا رہے تھے، دوسری شادی کرانا چاہتے تھے. وہ کسی کافر کے گھر تھے، رشتہ دار کے گھر، اور وہ اجازت لینا چاہتے تھے حضور سے. جب حضور سے اجازت لینے کے لیے آئے تو اب قرآن نے حق دیا تھا نا، اور علی تھا. علی وہ ہم انصاف پہ ناز کرتے ہیں، ہاں جی، انصاف ان پہ ناز کرتا ہے. ہاں جی، ہم شریعت پہ ناز کرتے ہیں، شریعت علی پہ ناز کرتی ہے. ہم عبادت پہ ناز کرتے ہیں، عبادت علی پہ ناز کرتی ہے. جن کے بیٹے کا نام زین العابدین ہے، یعنی عبادت کی زینت. زین العابدین کا معنی کیا ہے؟ عبادت کی زینت. جنہوں نے عبادت، جن کے لیے، جن کے لختے جگر کے لیے، جس کے بیٹے کے لیے اللہ نے اپنی بندگی کو لمبا کر دی. امام علی مقام حضور کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے، حضور سجدے میں ہیں تو اللہ نے وحی بھیج دی، محبوب اب سر نہیں اٹھانا جب تک حسین آپ کی پیٹھ پر ہے، آپ نے سر نہیں اٹھانا. تو 72 بار میرے مصطفیٰ نے تسبیح، یعنی وہ علی، حضور نے فرمایا علی شادی کی اجازت لینا چاہتا ہے، جو حضور آپ اجازت دیتے. تو حضور نے فرمایا جب تک میری زہرا تیرے نکاح کے اندر موجود ہے، تیرے اوپر دوسرا نکاح کرنا حرام ہے. قرآن نے قانون کیا بنایا تھا؟ 4 کر سکتا ہے. اب اس قانون سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو مستثنا کر دی. اب آج کا مسلمان تھوڑی تھا جو قرآن کی آیت پڑھتا کہ حضور قرآن تو مجھے حق دے رہا ہے. وہ علی تھا، ایک رکاب میں پاؤں رکھتا ہے، دوسری رکاب میں جانے سے پہلے قرآن ختم کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا قرآن 7 قسموں پہ نازل ہوا ہے. قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے علی کو قرآن کا ظاہر بھی عطا فرمایا، قرآن کا باطن بھی عطا فرمایا. مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میری ڈاچی کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پڑھ کے بتا سکتا ہوں کہ وہ ڈاچی کی نکیل کہاں پڑی. یہ علی کا مقام تھا جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہیں. ایک شخص نے نا آپ سے ایک امتحان لینے کے لیے کھڑا ہو گیا، 3 4 دوست تھے، انہوں نے کہا بھی حضور نے جو علم کا دروازہ کہا ہے چلو دیکھتے ہیں، علم کے دروازے کی وسعت تو دیکھیں. تھوڑا سا وسعت کیا دیکھنی تھی کہ علم کی تھوڑی سی چھالیاں تو دیکھیں کہ علم کی چھالیاں کتنی ہیں، علم کی جو ہے نا وہ طغیانیاں کتنی ہیں. یہ تو ذرا جھلک نظارہ کریں، اس کی جھلک دیکھیں. تو تینوں نے نا مشورہ کیا کہ ایک ہی سوال کریں گے، سائل بدل جائے گا، سوال ایک ہو، سائل بدل جائے گا، سوال ایک ہوگا. دیکھتے ہیں علی ہر سائل کا ایک ہی جواب دیتے ہیں کیونکہ سوال تو ایک تھا، یا جواب میں تبدیلی کرتے ہیں، جواب مختلف دیتے ہیں. تو ایک سائل کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ علی میرا سوال ہے. فرمایا بتاؤ. حضور یہ بتائیں کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا جو جانور چبا کے کھاتے ہیں
وہ بچے دیتے ہیں جو اگل کے کھاتے ہیں، وہ جو نگل کے کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور میرا سوال ہے۔ فرمایا تیرا کیا سوال ہے؟ اس نے عرض کیا حضور بتائیں کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں۔ سوال وہی تھا، جواب مل گیا تھا، لیکن یہ در علی تھا، یہ باب مدینہ تھا، باب العلم تھا۔ سائل بدلا تو علی نے خیرات بھی بدل دی، سائل بدلا تو علی نے خیرات بھی بدل دی۔ آپ نے فرمایا جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ تیسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ حضور میرا بھی سوال ہے۔ فرمایا تیرا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میرا سوال یہ ہے کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو جانور اپنے بچوں کو چوگ دیتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے حضور اگر سائل اور بدل جائے، فرمایا اور خیرات ملے گی۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم تم تھک جاؤ گے، علی کی خیرات ختم نہیں ہو۔ علی کی، وہ علی بیٹھا ہے جس کو حضور نے فرمایا جب تک میری زہرا تیرے نکاح کے اندر ہے علی تیرے اوپر دوسرا نکاح حرام ہے۔ علی قرآن کا عالم بھی تھا، قرآن کا ظاہر بھی جانتا تھا، قرآن کا باطن بھی جانتا تھا۔ پتا تھا علی کو کہ قرآن کا قانون ہے، لیکن علی خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ علی جانتے تھے یہ قرآن کا قانون تھا، اب میرے لیے نہیں رہا، اب یہ دوسروں کے لیے تو قرآن کا قانون ہے، میرے لیے جو قانون ہے وہ مصطفیٰ کا قانون ہے۔ تو سیدہ زہرا پاک کی موجودگی میں مولا کائنات نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ اسی طرح آپ دیکھیں حرمت علیکم المیتہ، اللہ نے فرمایا مردار حرام ہے، اللہ نے مردار کو حرام کیا۔ مردار کس کو کہتے ہیں؟ مردار کہتے ہیں حلال جانور بغیر ذبح کے مر جائے اس کو مردار کہتے ہیں۔ حلال جانور بغیر ذبح، حرام جانور ہونا اس کو ذبح بھی کریں تب بھی حرام ہے۔ بعد میں حلال جانور بغیر ذبح کے مر جائے وہ بولیں حرام ہے، اس کو مردار کہتے ہیں۔ مردار ہوتا وہی ہے جو بغیر ذبح کیے حلال جانور مر جائیں وہ مردار ہے۔ حرام جانور ہے اگر آپ ذبح بھی کریں گے نا تب بھی وہ حرام ہوگا۔ اب جو بغیر ذبح کے حلال جانور مر گیا وہ مردار ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ کہ ہم نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے۔ جو مردار حرام ہو گیا تو اب مجھے بتائیں کہ مچھلی کو آپ ذبح کرتے ہیں؟ مچھلی بغیر ذبح کے حضور نے فرمایا کھاؤ، اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر قرآن کا قانون دیکھیں وہ قانون تھا کہ بغیر ذبح کے حلال جانور مرا ہوا مردار ہے، وہ حرام ہے، لیکن مصطفیٰ نے مچھلی کو اس قانون سے مستثنا کر دیا۔ مچھلی کی جو حلت ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ اختیار بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حبیب ہم نے قانون بنا دیا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ زبان مصطفیٰ بھی قانون ہے، اللہ کا بھی قانون ہے، مصطفیٰ کا بھی قانون ہے۔ اب اسی طرح آپ آگے چلے جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات ہجرت کی رات، سراقہ ابن مالک جو تھا نا یہ حضور کی تلاش میں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سرکار نے ہجرت فرمائی، ہجرت سے پہلے کافروں نے ایک انعام رکھ دیا تھا معاذ اللہ حضور کے قتل ہونے کا، زندہ یا مردہ کوئی بھی گرفتار کر کے دے گا 100 اونٹ حضور کا انہوں نے انعام رکھ دیا اور 100 اونٹ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ ان دونوں کو اگر کوئی مردہ یا زندہ گرفتار کر کے دے گا تو ہم 100 اونٹ 200 اونٹ دیں گے دونوں کے بدلے میں۔ اور پورا جزیرہ عرب طاق میں، پورا جزیرہ عرب تلاش کر رہا تھا۔ 100 اونٹ اس دور کے، نسلیں کھاتی نہ ختم ہوتے، غربت کا دور تھا، لوگ تلاش کر رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جا رہے ہیں تو سراقہ ابن مالک وہ پیر دیکھتا دیکھتا نا وہ بھی آ گئے۔ ویسے تو پہچان کے لیے تو حضور کی خوشبو بھی کافی تھی، وہ آ گیا۔ جب اس نے دیکھ لیا نا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا کہ آقا سراقہ نے دیکھ لیا ہے. حضور نے فرمایا کوئی فکر کی ضرورت نہیں. تو حضور نے نگاہ ڈالی، وہ پیچھے جا رہا تھا کہ جا کے میں کفار مکہ کو بتاؤں. تو حضور نے ایسے نگاہ ڈالی تو اس کا گھوڑا گٹھنوں سمیت پتھروں میں غرق ہو گیا. وہ سمجھ گیا کہ اب گرفت میں آ گیا ہوں. وہ کافر تو تھا لیکن اس کا یہ ایمان تھا کہ یہ جو نگاہ سے اس نے دفن کر دیا ہے نا، اگر یہی نگاہ ڈالے یہ نکال بھی سکتا. کافر تھا، اس کا عقیدہ پختہ تھا، عقل نبی کے معنی کو جانتا تھا. دیکھیں نا، جب نبی کہہ دینا پھر نبی کہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. بھئی نبی یا تو کہیں کہ وہ نبی نہیں ہے، جب نبی کہہ دیا نا پھر نبی کو تو اللہ سب کچھ اختیارات عطا فرما دیتا ہے. تو اس نے کہا حضور بس مجھے معاف کر دیں، میں دل سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مخبری نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا صدیق یہ سچ کہہ رہا ہے. حضور نے دل پہ نگاہ ڈالی، وہ سچ کہہ رہا تھا. حضور نے نگاہ ڈالی، اس کا گھوڑا نکل آیا. جب اس کا گھوڑا نکل گیا تو وہ واپس آ رہا تھا. حضور نے فرمایا سراقہ تجھے ہم کیسر و کسریٰ کے محل کے سونے کے کنگن کی خوشخبری دیتے. کیسر و کسریٰ کے محل کے سونے کے کنگنوں کی خوشخبری دیتے ہیں. کہاں سراقہ، کہاں کیسر و کسریٰ کا محل. اس وقت جس طرح آج سپر طاقت ہے نا امریکہ، اس دور میں اس وقت سپر طاقت کیسر و کسریٰ تھا. اب کیسر و کسریٰ کہاں اور سراقہ ابن مالک کہاں. لیکن وقت گزرتا رہا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے. کیسر و کسریٰ جب فتح ہوا، مال غنیمت جمع ہوا پڑا ہے، تو حضرت سیدنا عمر اٹھے. مال غنیمت کو آپ ایسے پھیلا رہے ہیں، کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار میں سونے کے کنگن ڈھونڈ رہا ہوں. کہا کہ سونے کے کنگن آپ کو پتا ہے کہ سونے کے کنگن اس میں ہیں؟ فرمایا آج سے پہلے ہجرت کی رات حضور نے سراقہ ابن مالک کے حوالے سے کیا کہا تھا. سراقہ ابن مالک بھی موجود ہے، کیسر و کسریٰ بھی فتح ہو چکا ہے. میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا یہ زمین تو پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ نہیں بدل سکتا. آپ نے وہ کنگن تلاش کیے، سراقہ کو بلایا اور اس کو کنگن پہنائے. اور مفتی صاحب کی بلا بیٹھے، آپ پوچھیں کہ مرد پر سونا پہننا بولیں شریعت نے حرام کیا ہے، اور چاہے وہ منگنی ہی کیوں نہ ہو رہی، چاہے وہ آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم سنت رسول ادا کر رہے ہوتے ہیں. سنت رسول نکاح کرنا سنت ہے نا، لیکن اس سنت کا آغاز جو ہے ہم حرام کام سے کرتے، حرام کام سے کرتے. مرد پر شریعت نے سونا حرام کیا، کسی صورت میں بھی، سفر میں بھی، کسی مجبوری میں بھی، ہر حال میں مرد پر سونا حرام ہے. اگر کوئی کہتا ہے جی یہ ناک بچانا ہے، تو ناک بچانے کے لیے بھی کئی طریقے ہیں. آپ 4.5 ماسے ہیں نا، 4.5 ماشا جو ہے نا چاندی کی اجازت ہے. اب 4.5 ماشا جو شریعت نے کہا ہے وہ چاندی کی انگوٹھی بنوا لیں، اس میں 10 لاکھ کے ہیرے جڑ دیں آپ، ناک بچ سکتا ہے نا، ناک بھی بچ جائے گا، شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا. تو اس لیے دیکھیں نا، ہیرا پہننا، یہ جو نگ ہے نا، نگ پہننا تو جائز ہے نا، ہیرا پہن سکتا ہے. تو جب شریعت نے حرام کیا تو حضرت عمر نے سراقہ ابن مالک کو وہ سونے کے کنگن پہنا کر حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ سراقہ جا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دے، جس نے اختیار مصطفیٰ کو دیکھنا ہے آ کے سراقہ ابن مالک کے ہاتھوں کو دیکھ لے. مرد پر شریعت نے حرام کیا سونا، لیکن سراقہ ابن مالک کے لیے میرے مصطفیٰ نے حلال کر دیا. اس کو کہتے ہیں تشریعی اختیار، یعنی قانون بنانے کا اختیار. جو مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ قانون بن گیا. تو اسی طرح اب دیکھیں قرآن فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلو، زمین پہ تکبر کے ساتھ اکڑ کر نہ چلو.
فخر کے ساتھ نہ چلو، قرآن نے حرام کیا کر چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو حج نصیب فرما۔ آج حج ہو رہا ہے، آج دن بھی بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو مرنے سے پہلے ایک دفعہ حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔ حضور طواف کر رہے ہیں، 7 ہجری ہے، کافر ابھی مکے پہ قابض ہے۔ حدیبیہ کے صلح کے مطابق، معاہدے کے مطابق حضور اگلے سال عمرہ قضا کرنے کے لیے تشریف لائے، ابھی کافروں کا قبضہ تھا۔ حضور طواف کر رہے تھے، کافروں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ بیمار، یہ نحیف، یہ کمزور لوگ کعبے کا طواف کیسے کریں گے، دیکھتے ہیں۔ تو حضور نے جب ان کی آواز کو سنا، حضور نے رمل شروع کر دی۔ رمل کہتے ہیں کندھے ہلانا اور سینہ تان دینا، ایسے جیسے مد مقابل کے سامنے اکھاڑے میں پہلوان آتا ہے اور اپنا سینہ تان کے چلتا ہے، تو حضور نے بھی ایسے چلنا شروع کر دیا۔ حکم دے دیا کہ فرمایا تم بھی رمل کرو۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنے کا حکم دے دیا۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا زمین پر، چاہے وہ پاکستان کی زمین ہو، چاہے وہ ہندوستان کی زمین ہو، اکڑ کے نہیں چل سکتے۔ قرآن نے تو حرام کر دیا، لیکن میرے مصطفیٰ نے جب فخر کے ساتھ چلے، رمل کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تو حرام کر دیا تھا، لیکن محبوب آپ کی ادا ہمیں پسند آ گئی۔ تو اللہ نے قیامت تک رمل کو واجب کر دی۔ فرمایا تمہارے اوپر رمل اب ضروری ہے۔ اب حاجی جو جاتے ہیں پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں، اور رمل بھی کہاں کرتے ہیں؟ جو مرکز ہے انوار و تجلیات خدا بندی ہے، یعنی اللہ کی انوار و تجلیات کا مرکز بیت اللہ کے باہر قرآن نے حرام کیا تھا، میرے مصطفیٰ کی ادا نے قیامت تک یہ سنت بنا دی۔ اسی طرح باقی کافی سارے اگر چلتے چلے جائیں احادیث کا ذخیرہ تو موجود ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الصوم میں، ایک صحابی نے نہ روزہ توڑ دیا، اپنی بیوی کے ساتھ اس نے مباشرت کر لی بھول کر، روزے کے دوران، بھول کر نہیں جان بوجھ کر، بھول کر اگر کر لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر اگر جمع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس نے روزہ توڑ دیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا حضور وقعت علی امراتی وانا صائم، حضور میں نے نہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا ہے جو روزے کے دوران حرام ہوتا ہے، تو میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ فرمایا 3 روزے کے کفارے کے آپشن ہیں، کفارے کے 3 آپشن، اس میں سے آپ جو چاہیں آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن نے بھی کہا کہ سب سے پہلے غلام آزاد۔ عرض کیا حضور میں نے روزہ، حضور نے فرمایا کہ غلام آزاد کر۔ اس نے عرض کیا حضور میں غلام آزاد کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، میں خود مزدور ہوں، میں خود غلام ہوں، لہٰذا میرے پاس غلام آزاد کرنے کی ہمت نہیں۔ حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر 60 مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اس نے کہا حضور یہ بھی نہیں کر سکتا، میں غریب آدمی۔ حضور نے فرمایا چلو 2 مہینے لگاتار روزے رکھ۔ اس نے کہا حضور میں ایک نہیں برداشت کر سکتا، 2 مہینے لگاتار کیسے رکھوں گا؟ فمکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ٹھہر گئے، خاموش ہو بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، ایک ٹوکرا کھجور کا حضور کی بارگاہ میں کوئی شخص لے کر آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا این السائل، اور بھئی وہ سائل کہاں ہے جس نے سوال کیا تھا؟ اس نے کہا حضور میں۔ حضور نے فرمایا خذ فتصدق بہ، یہ لے جا، اس کو صدقہ کر، مدینہ طیبہ میں صدقہ کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ اب 3 آپشن ہیں، یا غلام آزاد کریں، یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں، یا 60 مسکین کو کھانا کھلائیں۔ یہ تینوں حضور نے اس کے سامنے رکھے، اس نے انکار کر دیا۔ اب کوئی مفتی، اب کوئی عالم شیخ الحدیث نہیں کہہ سکتا کہ یہ 3 نہیں ہے تو یہ کر لو، کیونکہ ان کو اختیار نہیں ہے۔ 3 آپشن تھے، حضور نے جواب نہیں دیا، حضور خاموش ہو کے بیٹھے۔ وہ ٹوکرا کھجوروں کا آیا تو حضور نے فرمایا یہ جا کے صدقہ کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ اس نے صدقہ کیا نہیں، اس نے دیکھا آج رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے،
تینوں سے تو جان چھڑا کے بیٹھا تھا. اس نے کہا حضور میں نے دیکھا ہے مدینے کی بستی میں جھانک کر, میں نے نگاہ دوڑائی ہے, مجھ سے زیادہ کوئی غریب مدینے کی بستی میں مجھے نظر نہیں آ رہا. حضور مسکرا پڑے. حضور حتیٰ بدت انیاب, حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھیں مبارک چمکتی ہوئی صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھی. حضور کی داڑھیں مبارک چمکتی ہوئی ہم نے دیکھی. تو حضور کیوں مسکرائے؟ اس کی نیت پر مسکرائے کہ نہ یہ روزے رکھنا چاہتا ہے, نہ یہ غلام آزاد کرنا چاہتا ہے, نہ یہ کھانا کھلانا چاہتا ہے, اور نہ یہ ٹوکرا صدقہ کرنا چاہتا ہے, تقسیم کرنا چاہتا ہے, بلکہ اس کو بھی گھر لے کر جانا چاہتا ہے. حضور نے فرمایا لے جا, تو بھی کھا, اپنے گھر والوں کو بھی کھلا, تیرا صدقہ ادا ہو گیا, تیرا صدقہ ادا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک و مختار ہے حقیقی طور پر, لیکن اس نے اپنی عطا اور اپنی فضل عظیم کے ساتھ کونین کا مختار اور والی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے. انشاءاللہ العزیز اس کا آخری حصہ جو میں نے بتایا, 3 قسم کے اختیار تھے. ایک تشریح کرنے کا اختیار, وضاحت کرنے کا اختیار, اور دوسرا تھا تشریعی قانون سازی کرنے کا اختیار, اور تیسرا اختیار ہے کہ وہ تکوینی کن کہہ کے کسی چیز کو بنا دینا. حقیقی مالک تو اللہ ہے, لیکن اپنی عطا سے یہ خیرات اللہ نے اپنے محبوب کو وافر مقدار میں عطا فرمائی. تو اس کا ذکر انشاءاللہ آگے کریں گے.